ہم حاجی نمازی بنتے ہیں لیکن ہم بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھتے ہیں. بالکل رائٹس کی واردات شروع ہوئی جس کو یہ سو کالڈ مارچ والی خاتون رائٹس بولتی ہیں. وہ میرا جسم وہ رائٹس کی بات نہیں کر رہی, وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہے, وہ نہیں ملے گا. وہ جو کہتی ہیں ان کی جو کانوٹیشن وہ جو کہتی ہیں وہ لعنت بھیجیے. بالکل میں 10,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے گھٹیا سلوگنس کے اوپر. رائٹس مانگنا بری بات نہیں ہے, وہاں تو میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے باپوں کے اوپر جو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اس کا. بالکل ایسے ہی ہے. خلیل صاحب, دیکھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں ڈائیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب وہ جب سے یہ عورت مارچ آیا ہے اور میری جسم میری مرضی والا سین ہوا ہے, اب عورت بھی اپنے رائٹس مانگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اب زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں پہل کرتی ہیں ڈائیورس میں رادر دین آدمی کے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایک تو آپ کی یہاں کنوٹیشن غلط ہے. جی یہ لڑکیاں رائٹس مانگنے لگی ہیں اس وجہ سے ڈیورس ہو رہا ہے, یہ میں اگری نہیں کروں گا. سن لیجیے. جی. لڑکیوں کا رائٹس ان کا پیدائشی حق ہے. جی. ہم لوگوں نے اس حق سے ان کو صدیوں محروم رکھا ہے. جی. مثال کے طور پر جو بنیادی شرعی اخلاقی اور قانونی حق تھا ان کا کہ ان کی شادی ان کی قبولیت اور مرضی سے کی جائے. بالکل ایسے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی افیئر ہی چلایا ہو. بالکل ایسے. لیکن وہ شخص ان کو پسند تو ہونا چاہیے جس سے شادی ہو رہی ہے. وہ ابا کی زبان پر یا پگڑی پر اس کو نہیں جانا چاہیے. یہ وہ بنیادی حق تھا جس نے میرے سوشل سیٹ اپ میں بہت ڈھیروں برائیاں پیدا کی. دوسرا حق تھا اس کا کہ اس کو جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. بالکل. یہ تو بہت زیادہ. یہ ہم اتنے بڑے کرمنل ہیں, ہم حاجی نمازی بنتے ہیں لیکن ہم بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھتے ہیں. بالکل. تیسرا حق تھا ان کا ایکویلٹی ود میل چائلڈ, جو ہم نے نہیں دیا. ہم کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ رائٹس کی واردات شروع ہوئی جس کو یہ سو کالڈ مارچ والی خاتون رائٹس بولتی ہیں, وہ میرا جسم وہ رائٹس کی بات نہیں کر رہی, وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہے, وہ نہیں ملے گا. وہ جو کہتی ہیں ان کی جو کانوٹیشن وہ جو کہتی ہیں وہ لعنت بھیجیے. بالکل. میں 10,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے گھٹیا سلوگنس کے اوپر. رائٹس مانگنا بری بات نہیں ہے, وہاں تو میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے باؤنڈری یہ کراس کر رہی ہیں ان چیزوں سے؟ وہ دے آر نو باڈی. ان کو اتنا ڈسکس کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ آپ لوگوں نے ان کو ڈسکس کر کے امپورٹنٹ بنا دیا. سر سوشل میڈیا پہ آپ یہ سوشل میڈیا کو گولی مارو. جی سر. کتے بھونک رہے ہوں تو کیا ہم کتوں کو ڈسکس کریں گے؟ نہیں, اوبیسلی ناٹ ایٹ آل. جی. تو سر اب تو یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. اب تو ہر جگہ پر وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل پڑھی لکھی ہیں تو ہمیں کام بھی کرنے دیا جائے, ہمیں باہر بھی جانے دیا جائے. کیا مسئلہ؟ ہمیں باہر بھی جانے دیا جائے, ہمیں اسی طرح مردوں کی طرح مطلب پراپر ہمیں بھی اسپیس ملنی چاہیے. واٹ از اسپیس؟ آپ نے ڈیفائن کیا یہ جو لفظ استعمال؟ سر اسپیس ان سینس کہ ان کی اپنی بھی کوئی پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے. ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, خواتین کی پرائیویٹ لائف خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. تو سر اس سے معاشرے سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا؟ کیسے بگاڑ؟ اگر ہم عورت کو اتنا زیادہ کیا اتنا زیادہ کیا پہلے وہ تو بتاؤ مجھے. سر اتنا زیادہ اس اگر وہ پڑھ رہی ہے. جی سر. اگر وہ کام کر رہی ہے. جی سر. اپنا سطر ڈھانپتی اور اپنی لمٹس کراس نہیں کرتی. جی سر. تو اس کے پاس ایکول حق ہے. اگر آپ سطر نہیں ڈھانپتے, آپ اپنی لمٹس کراس کرتے تو آپ کے پاس کیا حق ہے؟ بالکل سر. بالکل سر. اچھا سر, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈائیورس کا ریشو جو ہے یہ کیسے کم ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ سر لڑکی کو اس کی مرضی سے بیائی کم ہو جائے گی. جب آپ اپنی دیکھیے ایک بات سنیے, آپ سمجھیے. جی. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور آج بھی یہ 90% ہو رہی ہے. آپ اربن ایریاز میں رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ چند حقوق جو آپ نے لڑکی کو, اپنی بیٹی کو, بہن کو دے دیے ہیں, دے آر انف. نو, دے آر ناٹ انف. یا ایسے ہی انف پر میرے یہاں کے میل بھی راضی ہو جائیں. تو جب آپ رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے ابا نے تم سے کوئی بات کرنی ہے, جی, اور وہ آنکھیں ملتی آ کے ابا کے سامنے بادب کھڑی ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. جی سر. اور وہ گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور ماں منہ پر انگلی رکھتی ہے کہ
چپ تمہارے ابا نے زبان دے فیصلہ کر دی. لیا بالکل ایسے. اس وقت آپ اپنی بیٹی 50-55 سال کے لیے کسی کو ریپ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. بالکل when she does not agree with the man she wants to marry with. یس. اس کرائم سے باز نہیں آئیں گے تو یہ اس طرح کی جو نام نہاد فیمنسٹ ہیں وہ میرے عورت کی عزت اچھالتی رہیں گی. جی سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں خود فیوڈل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ چیزیں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ عورت کو ایک تو سر یہ رائٹ نہیں دیا تھا کہ اپنا ہم سفر چوز کر سکے, اور دوسرا رائٹ جو آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ جائیداد میں حق دینا, تو وہاں پر سر اتنا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے باپوں کے اوپر جو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اس کا. بالکل ایسے ہی سر باپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر دے کے چلا جائے, مگر اس کے بعد جو بھائی ہوتے ہیں نا سر وہ تو بالکل نہیں, باپ بھی نہیں. یہ دیکھیے انہیریٹڈ میٹر ہے. جی سر. باپوں کی ذہنیت ایسی نہیں ہے. جی ایسی ذہنیت جب ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں فیصلے کر دیتے ہیں. سر میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے اس پیسے کا. بکواس. جی سر. بکواسیات ہیں یہ بکواسیات کا ایک حصہ ہے جس سے باز آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس سے شرعی طور پر منع کیا گیا جہیز سے. جی صحیح ہے سر. وہ دے دیا ہے. جی سر. ہاں جو حق ہے وہ نہیں دے رہے. وہ حق ہے جو دیا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی.